ناظرین، محافظ ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ بہت سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ پارس کی گمشدگی کے بعد بہزاد صاحب پریشانی کے عالم میں زوار اور سکندر سے کہتے ہیں کہ وہاب درانی تو آؤٹ آف کنٹری ہے، تو پھر کون ہے جو میری بیٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور ابھی تو بہزاد صاحب کے وہم و گمان میں بھی نہیں کہ پارس کی اس گمشدگی میں ندیم کا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہزاد صاحب کو یہ تو ہمیشہ سے پتا ہے کہ ندیم، شاہین یا آفتاب یہ فیملی ہمارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، لیکن اس حد تک ہمارے خلاف جا سکتی ہے یہ تو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہرحال یہاں پر سکندر بہزاد صاحب سے کہتا ہے کہ کیا پتا وہاب درانی نے اپنے آؤٹ آف کنٹری جانے کی جان بوجھ کے افواہ پھیلائی ہو اور یہ سب اس کے پلان کا حصہ ہو۔ یہاں پر سکندر سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب زمینوں پر جو حملہ ہوا ہے وہ بھی اسی پلان کا حصہ ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت کیا گیا جب زوار بھی آؤٹ آف کنٹری تھا۔ اب تینوں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، معاملے کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس سلسلے میں پولیس کو انوالو کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ اگر پولیس انوالو ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ خبر میڈیا تک پہنچ جائے گی، اور بہزاد صاحب اپنی اور اپنی بیٹی کی اس طرح سے بدنامی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایسے میں زوار بہزاد صاحب کو مشورہ دیتا ہے کہ میرے خیال سے پولیس کو انوالو کرنے کی فی الحال ضرورت نہیں، کیونکہ پولیس سارٹ آؤٹ کرے یا نہ کرے لیکن میں پارس کو واپس ضرور لے کے آؤں گا۔ دوسری طرف آفتاب ہے جس کا گھبراہٹ سے برا حال ہے۔ ایک طرف اس کی محبت پارس وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھو چکا ہے اپنے باپ کی وجہ سے، اور اپنے باپ سے اس سلسلے میں بحث بھی نہیں کر سکتا، جبکہ دوسری طرف اسے یہ غصہ بھی ہے کہ آخر یہ زوار ہیرو بن کے دوبارہ واپس کیوں آ گیا، اور اگر زوار پارس کو صحیح سلامت واپس لے آیا تو ظاہر ہے بہزاد صاحب کی نظر میں تو زوار کا مرتبہ مزید اونچا ہو جائے گا، جو کہ آفتاب سے کبھی برداشت نہیں ہوگا۔ بہرحال آفتاب کی ٹینشن اور گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف عیاں ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ندیم ہے جو یوں پرسکون ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کو تو بس یہ خوشی ہے کہ ایک طرف وہاب درانی اس کے نام اتنی زمین لگا چکا ہے، اور اگر پارس ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتی ہے تو بہزاد صاحب کی ساری دولت جائیداد بہزاد صاحب کے مرنے کے بعد ندیم کے بیٹے آفتاب کے نام منتقل ہو جائے گی۔ لیکن ندیم جب آفتاب کو گھبراہٹ میں دیکھتا ہے تو سب سے نظریں بچا کے اسے باہر بلواتا ہے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ خود کو سنبھالو، تمہاری یہ گھبراہٹ اور تمہارا یہ بیہیویئر بہزاد کو مشکوک کر دے گا۔ لیکن آفتاب کی ٹینشن وہیں پر ہے، اور وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس پارس کا کیا حال کیا ہوگا وہاب درانی نے۔ تو ندیم کو بھی غصہ آ جاتا ہے کہ آخر آفتاب اس پارس کو بھول کیوں نہیں جاتا، تو اسے ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا پارس، وہ بالکل ٹھیک ہے جہاں بھی ہے، تم اس کا نام لینا اور اس کے لیے فکر مند ہونا اب چھوڑ دو۔ لیکن اتفاق سے آفتاب اور ندیم کی یہ باتیں شاہین بھی سن لیتی ہے، اور اس کے قدم تو وہیں کی وہیں جم جاتے ہیں، کیونکہ ابھی تک تو وہ پارس کے لیے پریشان تھی، لیکن یہ کیا پارس کے غائب ہونے میں اس کا شوہر اور اس کا بیٹا انوالوڈ ہیں؟ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب اس کے شوہر ندیم کی پلاننگ تھی۔ اب آفتاب اپنی ماں کو باتیں سنتے ہوئے اور پریشان دیکھ لیتا ہے اور فوراً اپنے باپ کو اشارہ کرتا ہے، تو پہلی بار ندیم بھی پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اپنے بیٹے کو تو میں اعتماد میں لے سکتا ہوں، لیکن شاہین ظاہر ہے کہ بہزاد کی بہن ہے اور اسے اعتماد میں لینا اور چپ رہنے کا کہنا ذرا مشکل ہوگا، اور ظاہر ہے کہ اب شاہین بھی چپ رہنے والوں میں سے نہیں، وہ غصے میں آگے بڑھے گی اور ندیم کو دھمکی دے گی کہ میں ابھی جا کے بھائی صاحب کو یہ سب بتانے والی ہوں، اور آپ کو بھائی صاحب کے غیظ و غضب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ لیکن ندیم بہت ہوشیار آدمی ہے، وہ اپنی بیوی کو چپ کروانے کے لیے ایموشنلی بلیک میل کر سکتا ہے اور اسے کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے،
بڑے شوق سے جا کے بتا دو اپنے بھائی کو، لیکن میں بھی کہہ دوں گا کہ اس سارے معاملے میں آپ کی بہن شاہین بھی شامل ہے۔ آپ تو اپنی بہن پر اعتماد کر کے ہی اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ کے گئے تھے نا، لیکن اسے غائب کروانے میں شاہین نے ہمارا ساتھ دیا ہے، تو پھر تمہارے پاس کون سا ثبوت رہ جائے گا اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا؟ اور یہ جو عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی ہو نا، اس سے بھی ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ اب ظاہر ہے کہ اس دھمکی کے بعد شاہین تو کم سے کم اپنا منہ کھولنے والی نہیں، لیکن اندر ہی اندر پریشان ضرور ہوگی، جبکہ دوسری طرف زوار، جسے بہت پہلے سے ندیم اور آفتاب کی ایکٹیویٹیز کافی مشکوک لگ رہی تھیں، اور وہ تو پہلے دن ہی پہچان گیا تھا کہ یہ سب لوگ بہزاد صاحب کے رشتہ دار ضرور ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بہزاد صاحب کے مخلص نہیں، بلکہ سب کے سب آستین کے سانپ ہیں۔ اور پھر زوار کو یاد آئے گا جب لاسٹ ٹائم ندیم کسی سے فون پر بات کر رہا تھا جبکہ تمام فیملی ممبرز اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور زوار کو دیکھتے ساتھ ہی خاصا گھبرا گیا تھا۔ زوار فوراً بہزاد صاحب اور سکندر سے کہے گا کہ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن اس سلسلے میں مجھے ندیم اور آفتاب کے فون نمبرز بھی چاہیے، میں ان کی کال ریکارڈنگز کی ہسٹریز نکلوانا چاہتا ہوں۔ پہلی بار بہزاد صاحب زوار کی بات سن کے چونک اٹھیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اپنی بیٹی کی حفاظت کی خاطر ان سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ خود اپنی بیٹی کو اپنے دشمنوں کے پاس چھوڑ گئے۔ خیر ناظرین، اب ظاہر ہے کہ جب زوار کال ریکارڈنگز کی ہسٹری نکلوائے گا تو ندیم اور وہاب دورانی کی کال ریکارڈنگز کی لسٹ نکل کے سامنے آ جائے گی، جس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور یہ بات 100% شیور ہو جائے گی کہ پارس کہیں اور نہیں بلکہ وہاب دورانی کے گھر پہ ہے۔ جبکہ دوسری طرف پارس کو بے ہوشی کے عالم میں جب وہاب دورانی کے بندے اس تک لے کر آتے ہیں تو وہاب دورانی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، لیکن چونکہ ابھی پارس بے ہوش ہے تو وہاب دورانی اسے ایک کمرے میں لٹانے کا حکم دیتا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ پارس صرف بے ہوشی کا ڈرامہ کر رہی ہے، جبکہ ان سب کی ہر بات کو غور سے سن بھی رہی ہے اور تہہ تک جانے کی کوشش بھی کر رہی ہے کہ مجھے اغوا کیوں کرایا گیا اور یہاں سے بچ کے نکلنے کا راستہ کہاں سے ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ اب پارس خود اپنی عقل لڑاتے ہوئے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، یا زوار کال ہسٹری سامنے آنے کے بعد خود وہاب دورانی تک پہنچ کے پارس کو یہاں سے ریسکیو کرتا ہے۔ خیر جو بھی معاملہ ہوتا ہے، اتنا کنفرم ہے کہ اس سب کے بعد پارس خود کو زوار سے محبت کرنے سے روک نہیں پائے گی، جبکہ زوار کے دل میں تو شاید بہت پہلے سے پارس گھر کر گئی ہے، لیکن اب مسئلہ پارس اور زوار کی محبت کا نہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ زوار کا باپ اعجاز بخت ریشم کے باپ کو زبان دے چکا ہے کہ تمہاری بیٹی ہی میرے گھر کی بہو بنے گی، اور زوار کبھی کچھ ایسا نہیں کر سکتا کہ اس کے باپ کو کسی کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، جبکہ اس سارے معاملے کے بعد بہزاد کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ پارس کی شادی زوار سے ہو جائے، کیونکہ زوار سے زیادہ پارس کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے اور اس ندیم اور آفتاب کو کیا سزا ملتی ہے اور وہاب دورانی کا کب خاتمہ ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین، کیا لگتا ہے اگر زوار پارس سے شادی کر لیتا ہے تو کیا یہ ریشم کے ساتھ نا انصافی ہوگی؟ کیونکہ ریشم بھی تو زوار سے محبت کرتی ہے۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔